السلام علیکم جی. شفیق اوان، خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں. سارانہ پروگرام خبر کی خبر لے کے. آج جمعۃ المبارک ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے رحمت اور برکتوں کی نوید لے کے آئے اور پاکستان کے لیے اچھی خوشخبریاں لے کے آئے. دیکھتے ہیں اخبارات کی ہیڈ لائن کیا ہیں آج. کالعدم جماعت کی غیر قانونی سرگرمیوں سے پیدا صورتحال پر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی طلبی کو تمام اخبارات میں ٹاپ سٹوریز کے طور پر لیا گیا ہے. روزنامہ ایکسپریس کی سرخی کے الفاظ ہیں: قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، کالعدم تنظیم کا مارچ گجرانوالہ پہنچ گیا، سڑکیں خالی کرنے تک مذاکرات نہیں ہو سکتے، وزیر اطلاعات. روزنامہ جنگ نے اسی خبر کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا: دھرنا ختم کریں پھر مذاکرات. روزنامہ دنیا نے بھی اسی خبر کو اہمیت دی: ہر خطرے کا مناسب جواب دیا جائے گا، مسلح افواج کے سربراہوں کا عزم، فورسز کی تیاریوں پر مکمل اعتماد اور اطمینان کا اظہار. آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس. روزنامہ نوائے وقت نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کو فرنٹ پیج پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے. الفاظ ہیں: مارچ، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، آج طلب، پہلے راستے کھولیں پھر مذاکرات، فواد، بات چیت جاری رہے گی، شیخ رشید. روزنامہ پاکستان نے حکومت کے موقف کو سرخی میں دو ٹوک انداز میں پیش کیا: بس بہت ہو گیا، حکومت یرغمال نہیں بنے گی، شیخ رشید. دی نیشن کی ٹاپ سٹوری کے الفاظ ہیں: NSC meets today as protesters move on GT road. ڈیلی ٹائمز کی مین سٹوری ہے: NSC meets today to mall security challenge. ایکسپریس ٹریبیون کی لیڈ سٹوری ہے: as march rumbles on NSC to chart course. دی نیوز کی ہیڈ لائن کے الفاظ ہیں: talks only when sit in ends comment. ڈان اخبار نے وزیر خزانہ کے بیان کو فرنٹ پیج پہ شائع کیا ہے: فائنانس منسٹری وارنز آف ہائر انفلیشن. جی یہ تھے اخبارات کی ہیڈ لائنز اور ایک نظر ڈالتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کے اوپر. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اہم فیصلوں کا امکان. ملکی بحران پر سیاسی جماعتوں اور میڈیا کا کردار. بلوچستان کا سیاسی بحران ختم. پاکستان اور افغانستان کے درمیان کرکٹ میچ. ایکسپریس ٹریبیون کا اداریہ ہے: نیڈ ٹو ڈیفیوز ٹینشن. اور آج کے پروگرام میں روزنامہ دنیا میں ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب کا کالم فرق بڑھ چکا ہے بھی شامل ہوگا، اور ٹاپ ٹرینڈ جو ہے ٹویٹر کا، فتنہ نہ پھیلاؤ، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. آج وہ صبح جب ہم آ رہے تھے تو دھند کی اچھی خاصی، وہ دم ایک دن میں ہی موسم جو ہے وہ بدل گیا اور بڑا ماحول جو تھا. لیکن آپ کے اوپر موسم کا اثر نہیں نظر آ رہا. اچھا نہیں آ رہا، کیونکہ آپ نے تو آج اوپر کچھ موسم کا دفاع کرنے کے لیے، جو سردی کا موسم آ رہا ہے، دفاع کے لیے کچھ نہیں پہنا. جوانی ابل رہی ہے نا ان میں سے. اچھا وہ جو آج تو جب صبح دھند تھی تو ایک نئے پن کا احساس ہے، کیونکہ عرصے بعد تو وہ فراز کا ایک شعر جو تھا وہ میرے صبح سے میں گنگنا رہا تھا، تو میں کہا میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں. وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب ہے، خوشبو ہے، جھونکا ہے کہ پل ہے. یہ خواب ہے، خوشبو ہے، جھونکا ہے کہ پل ہے. یہ دھند ہے، بادل ہے کہ سایہ ہے کہ تم. واہ واہ. میں نے کہا صبح کا آغاز جو ہے آپ کو ایک اچھے شعر سے، اور ہمیں یقین ہے کہ اختتام بھی آپ اچھے شعر سے کریں. خالد کے رومانس ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. خالد کیوں میرے ایک ایسا ایڈوائزر ہے جو مجھے باریک باریک چیزوں کو کا احساس دلاتا ہے، اور یہ بات خالد کی نے نوٹ کی کہ میں شعر عموماً استعمال کرتا رہتا ہوں. باقی گھریلو مسائل کے لیے تو میرے شفیق اوان کو رکھا ہوا وہ شفیق اوان کی ذمہ داری ہے. اچھا سر، آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے، بڑا اہم اجلاس ہے. تو ایک رپورٹ ہے، پہلے میں کہا میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. کالعدم تنظیم کے لانگ مارچ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث پیدا شدہ صورتحال پر وزیر اعظم عمران خان نے آج قومی سلامتی کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کالعدم تنظیم کی سرگرمیوں اور قومی سلامتی سے متعلق دیگر اہم امور اجلاس میں زیر غور ہوں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے واضح کیا کہ مظاہرین کے گھروں کو واپسی تک مذاکرات نہیں ہو سکتے. دوسری جانب پیمرا نے کالعدم تنظیم کی میڈیا کوریج پر مکمل پابندی عائد کر دی. پیمرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تمام نجی چینلز اور FM ریڈیوز کالعدم تنظیم کی کوریج نہ کرے. مراسلے میں وزارت داخلہ کی جانب سے تنظیم کو کالعدم قرار دینے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. آج بڑا اہم دن ہے جی، اہم فیصلے متوقع ہیں.
تو میں نے کہا ذرا سب سے پہلے جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ان سے ذرا میں پتہ کر لوں کہ کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ سر یہ کالعدم تنظیم کی طرف سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب بڑا ایک ٹف چیلنج ہے حکومت کے لیے۔ دیکھیے میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انارکی تو پیدا ہو رہی ہے، چاہے وہ چاہ رہے ہوں یا نہ چاہ رہے ہوں، لیکن ان کی جو جس قسم کا پالیسیز انہوں نے اختیار کی ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنی جو ان کی پالیسی ہے اس کو منانا چاہ رہے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ اس وقت سخت حکومت پریشر میں ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ بڑی تکالیف کا شکار ہیں، اور ان کے جو مطالبے ہیں وہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ ایک حد تک ہی دوسری حکومت کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں، ضرور آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، آپ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو کوئی دوسرے ملک کے مطلب کہ کوئی پالیسی ہو یا وہاں غلطیاں ہو رہی ہوں یا ایسی بدتمیزی ہو رہی ہو جیسے کہ فرانس میں ہو رہی تھی، تو اس میں ایک حد تک ہی پاکستان آگے جا سکتا ہے اور بات، لیکن اس طریقے سے اپنے ملک کو نقصان پہنچانا، پوری سڑکوں کو بند کر دینا اور اس کو اور بڑھانا، لوگوں کے مشکلات کو اور زیادہ کرنا، یہ کہاں کی عقل بندی ہے؟ اور یہ تو اس سے اور پاکستان مطلب ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایسی پالیسی اپنائیں جس سے کہ واقعی میں کوئی تبدیلی ہو سکے دوسرے ممالک کی سوچ میں، وہ تو الٹا ہی ہو رہا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، یہ بھی آپ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان گروہوں کی جانب سے باقاعدہ پولیس پہ حملے کیے گئے اور فائرنگ کی گئی، جس سے پولیس اہلکار شہید ہوئے اور سینکڑوں جو ہیں زخمی ہوئے، تو یہ تو ایک مسلح تصادم کسی شکل بنتی جا رہی ہے۔ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ جس قسم سے فائر آرمز وغیرہ لے کے چل رہے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ پہ ہر قسم کا پریشر ڈال کر، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ گورنمنٹ کو منوا لیں، اور یہ بہت ہی دیکھیے بہت ہی خطرناک سچویشن ہو گئی ہے پاکستان کی، اور ہر لحاظ سے، یعنی مطلب یہ کہ اس کے مضر اثرات آپ دیکھیں گے کہ کئی عرصے تک پاکستان پر ہوں گے۔ بہت شکریہ جنرل طلعت مسعود صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے۔ شفیق صاحب، جو صورتحال ہے اس میں پیمرا نے بھی کہا ہے کہ ہم ذرا احتیاط ہی رکھیں، اور بینگ پاکستانی بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ذرا اس پہ احتیاطاً ہم بات کریں۔ لیکن آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے، اس پہ میں آپ کے کامنٹس لینا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ چیلنج حکومت پاکستان کو نہیں، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو چیلنج ہے، ٹھیک، ہماری پوری ریاست کو چیلنج ہے۔ پوری دنیا میں کیا میسج جا رہا ہے کہ ایک ملیٹنٹ گروپ جو ہے، ایک مسلح گروپ جو ہے، وہ اپنے مطالبات بنوانے کے لیے اس نے وہ طے کر لیا ہے کہ اس نے اسلام آباد کیپٹل کو یرغمال بنانا ہے، اور پورے پنجاب کو انہوں نے بالکل اسٹینڈ آف کیا ہوا ہے، کوئی پورا جی ٹی روڈ بند ہے۔ اور یہ دیکھیں، جتنی کہ وہ حکومت نے نرمی دکھائی ہے یا ہمارے اداروں نے نرمی دکھائی ہے، وہ کس حد تک جا سکتا ہے؟ وہ اس حد تک گئے ہیں بالکل ٹھیک، کہ معاملات بیٹھ کے طے ہوں اور یہ لوگوں کو املاک کو نقصان نہ پہنچائیں اور یہ وہاں سے چڑھائی نہ کریں۔ لیکن ظاہر ہے انف از انف، یہ آج ایک اخبار کی ہیڈ لائن بھی ہے کہ انف از انف۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے اخبار، آپ کی اپنا قلم سے وہ نکلی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ اتنا انہوں نے اپنا موقع دیا کہ آپ سن لیں بات، آ جائیں، ٹالرنس جتنی دکھائی ہے، پھر ناموس رسالت پہ تو کوئی کسی کو کوئی سمجھوتا نہیں ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ تو سب اپنا ایگری ہیں کہ ہمارے بچے بھی، ہم بھی قربان۔ لیکن یہ کہ مسئلہ اتنا سیریس ہو گیا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کمیٹی کو آنا پڑا ہے، بالکل، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس میں تمام جو ہمارے مسلح افواج کے ہوں گے، ہماری حکومت ہوگی، وزارت داخلہ ہوگی، یہ سب ہوں گے۔ اور شیخ رشید نے جس طرح کل، اب آپ کا اگلا موضوع بھی ہے میڈیا کا، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا، شیخ رشید نے جس طرح کل ایک ٹی وی پہ انہوں نے اپنا بالکل، میں پنجابی کے ترلے لیے کہ بھائی اس ایشو کو نہ اچھالیں، اس پہ مٹی ڈالیں، اس پہ پیٹرول نہ ڈالیں، اس پہ اسے ہمیں ہینڈل کرنے دیں۔ بالکل صحیح، بہرحال ظاہر ہے اس اب انف از انف، اب ایکشن اس پہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنا آپ تشدد نہ کریں، آپ کوئی آپریشن نہ کریں، لیکن اگر کوئی آپ کا نہیں چیز رہی تو پھر ہمارا وہی ہوگا۔
بالکل ٹھیک ہے. اب امتیاز گل صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہیں, وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, میں ذرا ان سے بات کرتے ہیں. گل صاحب, پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں اور ابھی جیسے شفیق صاحب بھی بات کر رہے تھے, تو یہ تو تصادم جو ہے اس کو کس طرح روکا جائے سر؟ یہ تو تصادم بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیے اب تک تو بات یہ بڑی واضح ہو چکی ہے کہ جو لوگ یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں وہ بلا شبہ پاکستان کی صورتحال کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور ان کے ارادے کوئی نیک نہیں ہیں. اس لیے کہ احتجاج کرنا, دھرنا دینا ایک جمہوری حق تو ہے, لیکن وہ حق اگر تشدد میں تبدیل ہو جائے, جب لوگوں کی زندگیاں اس میں برباد ہو جائیں, لوگوں کے روزانہ کے کاروبار, لاکھوں لوگوں کا کاروبار خراب ہو جائے, تو یہ جمہوری حق نہیں رہتا بلکہ یہ معاشی قتل عام شروع ہو جاتا ہے, لوگوں کا قتل عام. لہٰذا یہ ایک بڑا کرٹیکل موقع ہے اور اس میں پاکستان کی تمام جو ریاستی ادارے ہیں ان کو میرا خیال ہے بڑا ایک سخت فیصلہ کرنا ہوگا. سر ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. میں ذرا چاہ رہا تھا کہ میں سلمان صاحب کی بھی رائے اس پہ لے لوں. وہ کہہ رہے ہیں کیا فیصلہ کرنا ہوگا سلمان صاحب؟ دیکھیں امتیاز گل صاحب نے جو بات اٹھائی نا کہ سخت فیصلے کرنے ہوں گے. دیکھیں ریاستوں کے اندر بعض معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جہاں آپ کو کڑوی گولیاں جو ہے ڈائجسٹ کرنی پڑتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اب انتہا پسند عناصر چاہے وہ کوئی بھی ہوں, ان کے خلاف جیسے ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں طے کیا تھا, حتمی فیصلے جو ہے نا وہ ہونے چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ آج بڑے فیصلے سامنے آئیں گے. اب وہ بڑے فیصلے کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ جب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کالے دم قرار دیا ہے, تو اب کیونکہ یہ انتخابات میں بھی لڑتے ہیں تو ان کو باقاعدہ ایک ریفرنس کے کانٹیکس میں جانا چاہیے الیکشن کمیشن کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر, اور ان کے اوپر ان کو الیکشن لڑنے پر باقاعدہ ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے, تنظیم جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات جو کل ہوئی ہے, پیمرا نے جو نوٹس جاری کیا کہ ہر طرح کا الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کے اندر ان کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنا اپنا میڈیا میں آتا ہے اس کے اوپر بین ہونا چاہیے. جیسے ہم نے پہلے ایک زمانے میں, آپ کو یاد ہے, تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں کیا تھا. اسی طرح سے سوشل میڈیا میں جو لوگ ان کو پروموٹ کرتے ہیں اور ان کی چیزوں کو اچھال رہے ہیں اور جس طرح سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے, ان کو قانون کے گرفت میں لانا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے ان کی ہر طرح کی سیاسی, سماجی اور مذہبی جو سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر بین کرنا چاہیے. اور ریاست کو اپنا بیانیہ بالکل واضح کرنا چاہیے. جو شفیق نے کہا نا مذاکرات ہوں گے, لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ مذاکرات ہوں گے تو ریاست کی شرائط کے اوپر ہوں گے, ان کی شرائط پہ نہیں ہوں گے, وہ ریاست کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے. تو اب مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک ایسی سٹیج پہ ہم آ گئے ہیں جہاں ہمیں یہ بڑے فیصلے کرنے ہیں, اور یہ فیصلے صرف پاکستان کی داخلی سلامتی کے زمرے میں نہیں آتے, بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو اپنا پرسپشن بلڈ کرنا ہے اس کانٹیکس میں بھی ہمیں بنانا ہوگا کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور جو باقاعدہ ڈنڈے کی زور پر, اپنا بندوق کے زور پر اپنی سوچ, اپنی فکر ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستانی ریاست نے اور پاکستانی حکومت نے بہت فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. آپ دیکھیے اتنی تنقید ہوئی ہے حکومت کے اوپر کہ بار بار مذاکرات کا راستہ, بار بار مفاہمت کا راستہ, بار بار سمجھوتے کا راستہ, لیکن اب الٹیمیٹلی آپ ایک ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں جہاں وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج مجھے لگتا ہے کہ بڑے فیصلے سامنے آنے چاہیے اور یہ لازمی آنے چاہیے تاکہ ہم اپنا بیانیہ جو ہے اس کو ایک درست سمت میں لے کر آگے جا سکیں. امتیاز گل صاحب, جیسے ابھی سلمان کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے تو بہت اس کا مظاہرہ کیا ٹالرنس کا, لیکن عوام تو سب ایک شدید ذہنی ہجان کا شکار ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ جو لوگ دوسرے لاکھوں لوگوں کی جانوں کی پرواہ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے مقابلے میں میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رحم کی یا کسی فیور کی ضرورت ہے. ان کو جب تک ریاست سبق نہیں سکھائے گی کنکلوسیولی, اس وقت تک یہ معاملات پاکستان میں وقتاً فوقتاً ہوتے رہیں گے اور پاکستان کی بیرونی ممالک میں خاص طور پر بدنامی کا سبب بنیں گے. اور ملک کے اندر لاکھوں افراد جو ہیں کسی بھی شہر میں, چاہے وہ اسلام آباد ہے, لاہور ہے, ان کے لیے ایک عذاب, مسلسل ایک عذاب بنے رہیں. خالد صاحب, جو جیسے ہم بات کر رہے ہیں اور ابھی امتیاز گل صاحب نے بھی کہا ہے کہ یار لاکھوں لوگ مفلوج ہو گئے ہیں, ان کے کاروبار رک گئے ہیں, بچے اسکول نہیں جا سکتے, مریضوں کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے. آپ ناموس رسالت کے نام پر میں تو بڑے محتاط کوشش کرتا ہوں کہ کوئی لفظ ایسا نہ ہو. میں ایک چھوٹا سا حدیث آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ ایک جگہ جا کے رک گئے اور آپ واپس آ گئے، اور تھوڑا سا آپ جب واپسی ہوئی تو جو وہاں صحابہ کھڑے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس کیوں آ گئے، تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے گئے اور آپ سے کہا کہ آپ جا رہے تھے واک کرتے ہوئے، واپس کیوں آ گئے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ لوگ رستہ روک کے کھڑے ہوئے تھے۔ ہمیں تو درس یہ مل رہا ہے کہ اگر گلی میں بھی 3 لوگ کھڑے تو ایسے کھڑے ہوں کہ لوگوں کا رستہ نہ روکے۔ آپ نے کئی ہفتوں سے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ دیکھیے رانا صاحب، آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ پاکستان کی داخلی سلامتی کے حوالے سے بڑا ہی اہم اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس میں بڑے جو فیصلے ہیں ان کا امکان ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس ایریا کے اندر لاہور سے لے کر راولپنڈی تک یہ جو ایریا ہے، اس ایریا کو اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بھی یہ بڑا حساس علاقہ ہے، حساس ایریا ہے۔ اور دوسرا اگر پاکستان کا جو ہے جو معیشت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ہمارا یہ جو ایریا ہے سارا یہ اکنامک ہب بھی ہے، ایک معاشی ہب ہے پاکستان کی۔ اور دوسرا اس ایریا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی ایک کنزیومر مارکیٹ ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا جو شیئر ہے یہ اسی ایریا کے اندر ہے۔ تو یہاں پر تو پورا جو نظام ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے، اور یہاں ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ زیادہ عرصے کے لیے اس صورتحال کو اس طرح برقرار رکھا جائے۔ اور یقیناً آج ہمیں توقع ہے، امید ہے کہ ہماری جو عسکری اور سیاسی قیادت جب ایک جگہ بیٹھے گی تو اس حوالے سے جو پاکستان کی ریٹ کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے خاتمے کے لیے آج یقیناً کو بڑا فیصلہ جو ہے وہ ہوگا۔ اور دوسرا اداروں کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلے کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اقدامات اٹھانے ہوگے۔ دیکھیے کہ یہ جس طرح پچھلا جو 2018 کے انتخابات تھے اس سے پہلے 2 جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں آئی، مذہبی جماعتیں میدان میں آئی، ایک کالعدم تنظیم یہ اور ایک اور کالعدم تنظیم تھی۔ تو یہ جو کالعدم تنظیم تھی ان کی جب رجسٹریشن کی گئی تو الیکشن کمیشن نے اس وقت اس کی گہرائی میں جا کر نہیں دیکھا کہ یہ جماعت کیوں رجسٹرڈ ہو رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے، کون لوگ لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب ایک اور مذہبی جماعت ایک اور فرقے کی تھی تو اس کو اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ اور ہمارے جو الیکشن کمیشن نے اور اداروں نے جس طرح اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اب بھی آج یہ فیصلہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف جو ہے اس جماعت کے اس تنظیم کے کو سیاست سے روکنے کے لیے، الیکشن سے روکنے کے لیے بھی جو ریفرنس سپریم کورٹ میں فائل ہونا ہے اس کا بھی جو ہے آج فیصلہ ہونا چاہیے، تاکہ جو قانونی معاملات ہیں امور ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ گل صاحب، فواد صاحب نے کل بھی یہ بات دہرائی کہ یہ جو تنظیم ہے اس کے تانے بانے بھارت سے بھی ملتے ہیں اور باہر سے بھی جو کچھ قوتیں وہ اس تنظیم کو جو ہے وہ ڈرائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بات پہ؟ ایک بات بہت واضح ہے کہ جو بھی پاکستان کی مخالف قوتیں ہیں، چاہے وہ بھارت ہے چاہے کوئی بھی ہے، وہ بہت بے وقوف ہوں گے اگر اس قسم کی صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ جتنے بھی پاکستان کے مخالفین ہیں ان کا ایک ہی مشن ہے کہ یہاں پہ عدم استحکام پیدا کیا جائے، یہاں پہ بے یقینی پھیلائی جائے، تاکہ بیرون ممالک میں جو تصور جاتا ہے پاکستان کا وہ یہی ہو کہ یہ ایک عدم استحکام سے دوچار ملک ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں ضرور ملتے ہوں گے، اگر ملتے نہیں بھی ہیں تو وہ قوتیں پھر میڈیا کے ذریعے، اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ضرور اس صورتحال کو ایسا رنگ دیں گے کہ جس سے پاکستان کے اندر سے جو خبر جائے گی، تصویریں جائیں گی، وہ پریشان کن ہوں گی، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو بیرون ممالک میں ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہوں، آنا بھی چاہتے ہوں۔ بہت شکریہ امتیاز گل صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ اچھا، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ملکی بحران یہ جو ہے اس میں سیاسی جماعتوں کا کردار اور خصوصی میڈیا کا جو کردار ہے وہ کیا رہا اور کس نے کس طرح کا رول جو ہے وہ ادا کیا۔
اب پہلے میں شفیق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ ذرا تھوڑا سا سیاسی جماعتوں کے رویے پہ ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی کامنٹ کریں، پھر اس کے بعد ہم ذرا گفتگو کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا جو رویہ ہے نا، اس میں جو مذہبی جماعتیں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ پیش ہیں، انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور جو ان کے ورکر ہیں وہ بھی اس میں جا رہے ہیں۔ اور پھر جو دوسری مذہبی جماعتیں ہماری سنی تحریک اور مفتی منیر صاحب وغیرہ، یہ باقاعدہ ان کے سٹیج پہ جا کے جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو مین اسٹریم پارٹی، دیکھیں پیپلز پارٹی تو کبھی بھی اس قسم کی سیاست کی حامی نہیں رہی، اور مسلم لیگ نون بھی کسی حد تک وہ ان سے فاصلے پہ گو کہ شروع میں ایک دو بیانات آئے ان کے، وہ ان کی حمایت نہیں سے زیادہ جو وہ بغض عمران میں بیان آئے تھے۔ اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ حکومت کی مخالفت میں یا بغض حکومت کو چھوڑ دیں، اس وقت ہماری ریاست کو چیلنج ہے، پوری دنیا کیا سوچ ہے ہمارے بارے میں کہ ہماری ریاست اتنی کمزور ہے کہ ایک مسلح جتھا جا کے وہ اپنا اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہا ہے اور اس کو کوئی خلاف ایکشن نہیں لے رہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں جو ہیں سیاسی پارٹیوں کو سوچنی چاہیے۔ بالکل کچھ اس میں جو اطمینان کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے اس میں مین اسٹریم کی سیاسی پارٹی اس میں کوئی حصہ نہیں ڈال رہی۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں میں اسحاق صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے مثال کے طور پہ جیسے شفیق نے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے ایک بڑا مثبت کردار بھی ادا کیا، لیکن اس مثبت کردار میں جس طرح سے ان کو لیڈ لینا چاہیے تھا اس سارے کانٹیکس میں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ بالکل ٹھیک، میں ایک خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ مختلف اخبارات میں ایک خبر لگی ہے، یہ 92 سب میں لگی ہے، قلعدم تنظیم کی جانب سے ایک بیان چھپا ہے کہ جی بھارتی فنڈنگ کا کہنے والے منہ سنبھال کر بات کریں، اور حکمران تو خود یوں ہیں اور یوں ہیں، اور آئینی اور قانونی حق چھیننے کے لیے طاقت کا استعمال۔ یہ کہیں سے بھی کسی مذہبی تنظیم کی لینگویج نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جماعت کی ایک ٹیپیکل، جب آپ فارن فنڈنگ کیس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ سوئی کس کی اڑی ہوئی ہے اور کون اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ ہم سارے صحافی ہم خبر کی لینگویج سے اندازہ کرتے ہیں کہ پیچھے کون کھڑا ہوا ہے، پس پردہ کیا اب یہ خبر ایک کریٹیکل موقع پہ جب حالت تصادم میں ہے، ایک سیاسی بیان جاری کیا گیا، یہ کسی لیٹر پیڈ پہ جاری نہیں ہوا، کسی دستخط سے جاری نہیں ہوا۔ چونکہ میں خود نیوز روم کا حصہ ہوں، میں خود ایک اخبار کو چلاتا ہوں، میرے پاس خبریں آتی ہیں، اس کی اتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے، لیکن تمام اخبارات نے اس خبر کو اٹھا کے لگایا ہے، بغیر کسی ویریفیکیشن کے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی اس بات کے کہ یہ کس نے ترجمان کون ہے ترجمان، نام بتائے نا، ٹھیک ہے، اور یہ لگا دیا گیا۔ دیکھیں اس موقع کے اوپر ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون نے بیانات کی حد تک خاموشی اختیار کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیان کسی طرح بھی کسی مذہبی جماعت کا بیان نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک سیاسی سوچ کار فرما ہے، اور وہ لوگ جو اس سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لاشیں گریں، وہ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو اور اس کے بعد حکومت کے خلاف ایک ہوا بنائی جائے۔ میں صرف ایک جملہ سلمان، کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو کیا اس کا نقصان حکومت کو ہے یا ریاست پاکستان کو ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے جیسے کل پیمرا نے پابندی لگائی ہے نا، اسی طرح سے پرنٹ میڈیا میں بھی ان کے بیانات کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، کوئی ان کی جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیے، جیسے میں نے آپ سے جو سوال اٹھایا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیاں، ٹھیک بات ہے یہ، انہوں نے ٹھیک کہا ہے شفیق نے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس طرح سے رول پلے نہیں کر رہی جس طرح سے وہ کرنا ہمیں خدشہ تھا، لیکن سوال یہ ہے، جو بنیادی سوال ہے کہ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ ایک حکومت کا مسئلہ ہے یا ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے، اس ملک کے لوگوں کا مسئلہ ہے؟ اگر یہ مسئلہ ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے تو پھر ان کو لیڈ لینا چاہیے، جو میرا موقف ہے نا، اور وہ لیڈ پھر آپ ذرا تھوڑا سے سیاسی تعصبات چھوڑ دیں، حکومت کو چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں کہ کس کی جماعت ہے، آپ اس بنیادی نیریٹو کے اوپر آئیں کہ جو بھی گروہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے گا طاقت کی بنیاد کے اوپر، اس کے خلاف ہم سب ایک ہیں، اور وہ پھر ایک صرف زبانی بیان بازی تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں لیڈ لیتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات دیکھیے، جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، ان کے اندر بھی بڑے کانٹرڈکشنز ہیں، ہم نے دیکھے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر کچھ لوگ ان کے حامی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کے مخالف ہوتے ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں جی دیکھیے نا ان کے ساتھ نرمی کی جائے، ایک وہ کی جائے، کیونکہ قیادت جو ہے نا وہ خود جھول کا شکار ہوتی ہے، قیادت کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا ٹھوس بنیادوں پر اپنی بات کو آگے رکھنے کا وہ زاویہ نہیں ہوتا۔ پھر ایک بڑا پرابلم ہے ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر، ہم فوری طور پہ الیکٹوریل پالیٹکس کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کہیں ہمارا ووٹ بینک خراب نہ ہو جائے،
اس میں حکومت کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں, اس میں اپوزیشن کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں. لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں وقتی فائدہ. بالکل ایسے ہی دیکھیے ہے. پالیٹکس میں آپ وقتی فائدے کے تحت کچھ نہ کچھ بینیفٹ لے لیں گے, لیکن اس کا لانگ ٹرم نقصان ہوگا. ہماری ریاست نے, ہمارے سابقہ حکمرانوں نے جو کمزوریاں دکھائی تھیں, اسی کا نتیجہ ہے نا کہ یہ گروہ اتنے طاقتور بن گئے اپنے آپ کو کہ پوری ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کی سطح پر بھی لیڈ لینا چاہیے. ایک بات میں انہوں نے کہا مذہبی جماعتوں کے بارے میں کل سراج الحق صاحب کی بھی گفتگو سن رہا تھا, ان سے بھی یہ تاثر مل رہا تھا کہ جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیے جو جماعت اسلامی ایک بڑی آرگنائز ریلیجس پارٹی ہے, ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ڈنڈے کے زور پر آگے اگر کوئی ایک گروہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے گا تو آپ اس کی حمایت کریں گے یا اس کی مخالفت کریں گے. تو ہماری سیاسی جماعتیں ہوں, ہماری مذہبی جماعتیں ہوں, ہماری علاقائی جماعتیں یعنی عوامی نیشنل پارٹی ہو, یہاں پہ محمود خان اچکزئی کی پارٹی ہو, شیر پاؤ صاحب کی پارٹیاں ہوں, ان پارٹیوں کو بھی لیڈ لینا چاہیے. صرف مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, چھوٹی پارٹیوں کو بھی لیڈ لینا چاہیے. خالد صاحب, پیپلز پارٹی نے اس معاملے میں ایک بڑا کلیئر سٹانس لیا اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا, اور پیپلز پارٹی بالکل کلیئر ہے. جو سلمان بات کر رہے ہیں نا کہ بیچ میں دو حصے تقسیم ہوتے ہیں, یوں نہ ہو کرو یوں کر لو, اس کے حق میں پیپلز پارٹی نے ابھی تک اس معاملے کے اوپر بہت کلیئر اپنے سٹانس کا مظاہرہ کیا. دیکھیے یہ تو کل واضح طور پر ہم نے دیکھا کہ قمر زمان قاہرہ نے جو بیان دیا کہ وہ اس میں ان کی پالیسی واضح تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جتھے کے ذریعے کسی قسم کا جو چڑھائی ہے یا احتجاج ہے یا پروٹیسٹ ہے وہ ان کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ حتیٰ کہ جب 2000 جو نواز لیگ کے حکومت کے دور میں جب دھرنا ہوا تو اس وقت بھی جو ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کھل کر اس کی جو ہے ان دھرنوں کی مخالفت کی. اور پی ڈی ایم میں جو اختلاف تھا پیپلز پارٹی کا بنیادی, وہ اختلاف بھی یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے مخالفت کی کہ وہ احتجاج کے لیے تیار ہیں, وہ لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ کسی دھرنا دے کر نظام کو مفلوج کرنے کے حق میں نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ جو نون لیگ کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ ان کی حمایت تو نہیں کر رہی, ان کی حمایت میں نہیں جا رہی, لیکن وہ ان کو بنیاد بنا کر حکومت پر انگلیاں ضرور اٹھا رہی ہے. اور دوسرا پی ڈی ایم کے اندر اور پی ڈی ایم کے باہر جتنی مذہبی جماعتیں ہیں وہ تمام جو ہیں وہ یہ جو انتشار پھیلانا والا گروپ ہے, یہ جو ایک تنظیم ہے, ان کی کسی نہ کسی طرح وہ حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ جو اخبار دیکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس کا ترجمان نظر نہیں آ رہا, تو اس کا جو خبر کا ترجمان تھا وہ اخبار خود ہی ترجمان تھا. اس اخبار کی, اس میڈیا گروپ جو ہے, ان کی بھی اس گروپ کے ساتھ, اس تنظیم کے ساتھ بڑی محبت رہی ہے اور خاص بلکہ ہے, ہم ختم نہیں ہو سکی. اور دوسرا میں بتاؤں کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بول ٹی وی پر جو ہے وہ جو کوریج آ رہی تھی, اس میں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جو قافلہ ہے, جو اس تنظیم کا جو جلوس ہے, اس کو دیکھ کر پورے گجرانوالہ کے اندر جب وہ داخل ہو رہے تھے تو پولیس جو ہے وہ چھٹی پر چلی گئی. اور یہاں تک کہہ رہے تھے ایک مصوف یہ جو سمیع ابراہیم ہے کہ وہاں پر تو ٹریفک پولیس بھی اب نظر نہیں آ رہی, اور دور دور تک جو ہے. اور دوسرا دونوں طرف, سڑک کے دونوں طرف گجرانوالہ شہر میں جب یہ جلوس انٹر ہوا تو لوگ کھانے لے کر, دوسری اشیاء لے کر ان کے استقبال کے لیے جو ہے وہ کھڑے تھے. دیکھیے یہ ماحول جو پیدا کر رہا تھا یہ بول ٹی وی چینل, یہ اس وقت ہماری جو ہے وہ سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. ایک بریک لے رہے ہیں. میڈیا کا کردار جو آپ نے اس میں شامل کیے ہیں, میں ایک بریک لے لوں, اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ بات کرتے ہیں میڈیا کے کردار پہ. بہادرو, جسارت ہر دشمن کی فطرت ہوتی ہے, لیکن عقل ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. منگولوں کو قتل کر کے سونے پر قبضہ کریں گے. ارطغرل نے ہم پر عظیم احسان کیا ہے. قبیلے کے فائدے کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. دو مبارک گاؤں ایک ساتھ ہو جائے. ہم ایک ایسے راستے پر ہیں کہ اگر خود کو نہ سنبھالا تو ان شیطانی طاقتوں کے ہاتھوں تباہ ہو جائیں گے. منگول ترکوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائیں یا کچھ اور, مجھے کوئی پرواہ نہیں. وہ خود ہی اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائیں گے. ایک گیدڑ اور لکڑ بھگا بھی شیر کے دشمن ہوتے ہیں.
लेकिन क्या वो शेर को जेर करने की हिम्मत रखते हैं? जी वेलकम बैक शफीक साहब। अब मैंने अगले टॉपिक पे जाना है, लेकिन ये जो मीडिया का किरदार है इस पर मैं चाह रहा था कि आपका मैंने इंटेक नहीं लिया था, तो मैं देखिए खालिद क़य्यूम साहब ने बड़ा सही ब्रीफ किया कि एक हमारे जो समी इब्राहिम साहब हैं उन्होंने तो हेलीकॉप्टर से फायरिंग करा दी थी और पता नहीं दर्जनों उन्होंने ये जहाँ भग हो गए। हमें इस किस्म की चीज़ों से बात आना चाहिए। बिल्कुल कम से कम देखें, आप ठीक है आपका मुखालफत है, आप किसी के हामी हैं, ये आपका हक है, लेकिन ये जब आप यहाँ बैठते हैं ना, कैमरे के सामने बैठते हैं, नेशनल मीडिया बैठते हैं, तो फिर आपके बायसेस नहीं होने चाहिए और फिर आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करें, आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करें, आप जल्दी पे अपना तेल ना डालें। बिल्कुल। और ये मैं सभी इब्राहिम साहब के इन्हें तो चैनल की बात की है और उस पर पाबंदी भी लग गई है। अब ये है कि देखें इनका जो आप सोशल मीडिया पे सुनते हैं ना बयान, वो तो आग से ज़्यादा पेट्रोल का डालते हैं, तेल के बजाय पेट्रोल डालते हैं वो। तो मीडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कल देखें जो एक मशहूर मीडिया है अपना हमारे जो शेख रशीद साहब हैं, आधा घंटा उन्होंने इंटरव्यू दिया जियो को, जिसमें शाहजेब खान ज़्यादा थे। अब शेख साहब ने कहा कि भाई आज आप ना वो उस तरह का सवाल ना करें, हमारी कौमी सलामती का मसला है इस वक्त। अब देखिए पूरा उन्होंने पाकिस्तान ब्लॉक किया हुआ है। खालिद साहब ने भी कहा कि भाई हमारा जो ये हमारी डिफेंस लाइन है, जीटी रोड जो है, तमाम इस पर हमारी जो एक्टिविटी होती हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो इंडस्ट्री है, लेकिन जो शाहजेब खान ज़्यादा साहब हैं वही उसी तरह का सवाल करते हैं जिस तरह वो करते रहे। ठीक है, बिल्कुल सवाल करें, लेकिन हालात को देखें आप और समझें कि ये हालात के सब जा रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब देखें, एहसन इकबाल साहब एक टीवी पे थे, वो वही जियो पे थे, और वो अपना ठीक है, जिस तरह उन्होंने कहा, सलमान साहब ने कहा कि वो रोल अदा नहीं कर रहे। ठीक है, खामोश तो हैं, लेकिन भाई आप एक खामोशी किस्म की हिमायत भी होती है ना, तो आप आगे आएँ और उनको कंडम करने की ये ठीक नहीं कर रहा है। ये रियासत का मसला है, किसी सियासी जमात का मसला नहीं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, अगर प्रॉम्प्टर बंद कर दें तो शाहजेब खानज़ादा वो बोल सकते हैं इतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से? मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। और भी बहुत से लोग हाँ, कि अगर ये प्रॉम्प्टर जैसी नेमत ना उतरती तो हम पे ये जो ऊपर से नाजिल हुए ना एंकर, जो देख के रट्टू तोतों की तरह वो मुसलसल वो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे फास्ट फॉरवर्ड लगा हुआ है और बोल रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ, हमें दहाइयाँ हो गई जर्नलिज्म करते हुए। मैंने तो यही सीखा है कि अगर कोई एंकर, अगर कोई सहाफ़ी, वो सहाफ़ी है और अगर वो एंकर है तो फिर उसका अपना विजन होना चाहिए, उसके पास अपने अल्फाज होने चाहिए। हम फंबल भी करते हैं, हम बात आगे पीछे भी कर देते हैं, लेकिन हम रट्टू तोते तो की तरह प्रॉम्प्टर देखे बोले जाए। राणा साहब, हमारे प्रोग्राम में तो प्रॉम्प्टर है ना, ये तो ना करें। आप सामने बैठे हैं, आप प्रॉम्प्टर हमारे, हम आपको देख रहे थे। मेरा चेहरा पढ़ते हो आप। अच्छा सर, बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है किसी हद तक क्लियर हुई है और कुद्दूस बदंजो साहब जो हैं वो बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने के इम्कानात पैदा हो चुके हैं, लेकिन अभी चूँकि कागजात नामजदगी जो है वो चल रहा है प्रोसेस, तो उसमें सूरत हाल मज़ीद क्लियर हो जाएगी। लेकिन उम्मीद यही है कि अब ये सारा जो इशू है ये क्लियर हो जाएगा। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट शेयर करता हूँ, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के बिला मुकाबला वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने के इम्कानात रोशन हो गए। वजीर आला बलूचिस्तान के ओहदे के लिए मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के मुकाबले में कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। किसी भी सियासी जमात के उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार अब्दुल रहमान खेतरान का कहना है कि अब्दुल कुद्दूस बजिंजो बलूचिस्तान के मुतफिका वजीर आला होंगे। कोई और उम्मीदवार ना होने की वजह से कभी इम्कान है कि कुद्दूस बजिंजो बिला मुकाबला वजीर आला मुंतखब होंगे, लेकिन रस्मी इंतखाब बलूचिस्तान असम्बली के आज के इजलास में होगा। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। वजीर आला के इंतखाब के बाद शाम को गवर्नर हाउस में 9 मुंतखब वजीर आला अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सलमान भाई, आप नहीं समझते कि मामलात, आप समझते हैं कि हल हो गए, या मामलात नए बहरान के आगाज़ के तक खामोशी इख्तियार कर गए? मैंने पहले भी अपना तज़किया पेश किया था कि वज़ीर आला का इंतखाब तो हो जाएगा। बजिंजो साहब जैसे कहा जा रहा है शायद वो बिला मुकाबला भी इलेक्ट हो जाए,
لیکن سوال یہ ہے کہ پالیٹکس کا آغاز تو ہوگا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد، اور دیکھنا ہوگا کہ وہ جو جام کمال کا گروپ ہے جو جام کمال کے ساتھ تھے، اور جام کمال صاحب خود، وہ کیا رول پلے کرتے ہیں فیوچر پالیٹکس کے کانٹیکس میں بلوچستان میں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جام کمال جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے پارٹی انیشیٹ کی تھی، اب ان کو آپ نے باہر نکال دیا ہے، تو کیا وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، یا وہ ود ان دا جام اپنا باپ پارٹی کے اندر مزاحمت کریں گے، رول پلے کریں گے، یا یہ پارٹی چھوڑنے کی بات کرتے ہیں؟ تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ برہان جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں پائل اپ ہو رہا ہے، وہ اپنا بن رہا ہے، اور اس نے اب جب یہ جائیں گے بن کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، اسپیکر نئے آ جائیں گے، اس کے بعد جو برہان کی کیفیت ہوگی، میں یہ دیکھ رہا ہوں سر جس طرح سے جام کمال کو تنگ کیا گیا ہے نا، اسی طریقے سے آگے بھی جو بھی وزیر اعلیٰ آئے گا اس کے لیے مشکلات زیادہ ہیں، اور بلوچستان ایک بڑا سینسیٹیو صوبہ ہے جہاں ایک بڑی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی۔ انفارچونیٹلی جس قسم کی تبدیلی کا معاملہ ہوا ہے، اس اگرچہ یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تحت ہوئی ہے، لیکن اس کے پیچھے تانے بانے، آپ صرف اس کے جام کمال کے بیان کو لے لیں، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ کہاں کہاں بیٹھ کے میرے خلاف سازش کی گئی ہے اور کون کون لوگ اس میں شامل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اپنا ایک پورا منصوبہ پلان جو ہے ان لوگوں کے خلاف بنائیں گے جنہوں نے ان کے خلاف سازش کی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، جام کمال آسانی سے باپ پارٹی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ باپ پارٹی کے اندر بیٹھ کے ایک مزاحمت کریں گے، جس سے بلوچستان کے اندر جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ خالد صاحب، کرائسس بڑھے گا، اور پی ٹی آئی نے بھی اب اپنا وزن جو ہے وہ ڈال دیا ہے کیا کہتے ہیں بزنجو صاحب کے حق میں۔ دیکھیے جتنی بڑی سپورٹ لے کر قدوس بدنجو وزیر اعلیٰ بلوچستان بن رہے ہیں، اتنے بڑے کڑے امتحان کا ان کو آگے چل کر سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور ان سے پہلے جس طرح یہ بلا مقابلہ منتخب ہو رہے ہیں اور پورے عوام کی سپورٹ ان کو حاصل ہو گئی ہے، اسی طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 2008 میں جو پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت بنی تھی اور نواب اسلم ریحانی جو وزیر اعلیٰ بنے تھے، ان کو بھی پورے عوام کی، وہ بھی ایک تو بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے ان کی طرح، اور دوسرا ان کے ساتھ بھی جو ہے پورے عوام کی سپورٹ تھی، اور صرف ایک ایم پی اے تھے جو اس وقت اپوزیشن میں تھے، وہ یہ جو پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر ہیں بلوچستان اسمبلی کے اندر، جو رند صاحب، یہ اکیلے جو ہے وہ رہ گئے تھے اپوزیشن میں۔ وہ بھی اس لیے رہ گئے تھے کہ ان دونوں قبائل کی آپس میں دشمنی تھی، اس دشمنی کی بنا پر وہ تو بلوچستان 5 سال آئے نہیں، رند صاحب جو ہیں وہ 5 سال پھر اسلام آباد میں ہی انہوں نے اپنا زیادہ قیام کیا۔ تو اس میں یہ تھا کہ ریحانی صاحب کی جو کابینہ تھی اس میں 41 جو ہے وہ منسٹر تھے، اور باقی جو ایم پی اے تھے ان کے پاس بھی عہدے تھے۔ تو اس طرح قدوس بدنجو صاحب کی جو مجھے لگتا ہے کہ بڑی کابینہ ہوگی، اور جو کابینہ کے ساتھ جو ہے اور باقی عہدوں کا جو بوجھ ہے وہ بھی آئے گا، کیونکہ وہ اعلان کر چکے ہیں کہ میرے تمام جو ایم پی اے ہوں گے وہ اپنے حلقوں کے چیف منسٹر ہوں گے، تو ان کی پھر ڈیمانڈ جو ہیں وہ بڑھیں گی، اور اس سے یقیناً بلوچستان کے اندر اسی طرح گورننس کا ایک مسئلہ پیدا ہوگا جس طرح ریحانی گورنمنٹ کے دور میں ہوا تھا، اور پھر انجام یہ ہوا کہ چند ماہ پہلے، 5 سال پورے ہونے سے پہلے، پھر پیپلز پارٹی نے اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو گورنر راج کے ذریعے ہٹا دیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی اس حکومت کے لیے جو بڑا چیلنج ہوگا وہ گورننس ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں جی اب کرکٹ میچ کی طرف۔ آج افغانستان سے پاکستان کا میچ ہے، اگر آج پاکستان میچ جیت جاتا ہے تو پھر سیمی فائنل میں ہمارے راستے بالکل کلیئر ہو جائیں گے، اور امید تو یہی ہے کہ پاکستانی ٹیم جتنی فارم میں ہے وہ پرفارم کرے گی۔ ایک رپورٹ دیکھتے ہیں سر، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا تیسرا میچ آج افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ پہلے 2 میچز میں شاندار فتح کے باعث پاکستان گروپ میں پہلی پوزیشن پر ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق نے ورچوئل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ٹیم نے اچھا آغاز کیا ہے اور اس وقت پورے اعتماد ہیں۔ ہمارا مقصد کلیئر ہے جس کے لیے ہم سب محنت کر رہے ہیں اور متحد بھی ہیں۔ افغانستان ٹیم کے لیے اسپنرز بڑے اہم ہیں، ان کے اسپنرز بہت اچھے ہیں۔ اسپنرز کے خلاف ہمیں اپنے پلانز کے مطابق کھیلنا ہے۔ عبوری ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ بھارت سے میچ کے بعد جس طرح دونوں ٹیموں کے کھلاڑی ایک دوسرے سے ملے وہ زبردست لمحہ تھا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم صرف کرکٹرز ہیں اور ہمارے آپس میں تعلقات ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ رات 7 بجے دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ لے جی، آج کا میچ بڑا اہم ہے، اور مرزا اقبال بیگ صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں ذرا میں ان کا ان سے بات کرتا ہوں۔ مرزا صاحب، کیا حکمت عملی ہوگی آج کے میچ کی پاکستان کی؟
دیکھیں پاکستان نے رانا صاحب 2 میچز تو بآسانی جیتے، بھارت کے خلاف بآسانی جیتا، نیوزی لینڈ کے خلاف پھنس کے جیتا، لیکن آج کا میچ پاکستان کے لیے اس لیے بڑا اہم ہے کہ اگر آج کا میچ ہم جیتے ہیں تو پھر ہمارے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات 90% روشن ہو جائیں گے، آلموسٹ ہم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے، کیونکہ ہمارے بقیہ 2 میچز جو ہیں وہ نمیبیا اور اسکاٹ لینڈ کی کمزور ٹیموں کے خلاف ہے۔ آج کے میچ میں چونکہ افغان ٹیم پاکستان کی سخت جان حریف ثابت ہوئی ہے گزشتہ 3 برس میں۔ 2018 میں ایشیا کپ کا میچ تھا ابو دھابی میں، جو افغانستان تقریباً جیت رہا تھا، لیکن پاکستان نے شعیب ملک کی عمدہ بیٹنگ کی بدولت جیتا۔ پھر اس کے بعد اب سے 2 سال پہلے 2019 کے ورلڈ کپ کا میچ جو ہیڈنگلے لیڈز میں تھا، وہ بھی افغانی ٹیم تقریباً جیتنے کے نزدیک آ گئی تھی، لیکن عماد وسیم کی شاندار بیٹنگ کی بدولت پاکستان جو تھا وہ میچ جیتنے میں کامیاب ہوا۔ افغانی ٹیم جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہے T20 کرکٹ کی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سخت مقابلہ کرے گی۔ پاکستان کیا اسٹریٹجی پلان کرتا ہے، اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اسپنرز کو آرام سے کھیلیں۔ راشد خان اور مجیب الرحمان یہ دونوں ٹاپ کے اسپنرز ہیں، دونوں نے اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو 60 رنز پر آؤٹ کرنے میں بڑا وائٹل رول پلے کیا تھا، جو افغانستان اپنا پہلا میچ 130 رن سے جیتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر اسٹریٹجی بنائے تو ان سے مقابلہ خوب ہوگا ہمارا۔ اچھا مرزا صاحب، ویسے یہ اسے سنجیدہ لے لیں نہ لیں، لیکن ایک ہے کہ ابھی پچھلے ورلڈ کپ میں پاکستان کے امکانات جب پیدا ہو گئے تھے سیمی فائنل کے، تو اچانک ایک میچ شاید انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان تھا، جو اگر انڈیا جیت جاتا تو شاید پاکستان کے امکانات پیدا ہو جاتے، لیکن وہ ایسا لگا کہ یہ میچ فکس ہوا اور پاکستان کو روکنے کے لیے وہ میچ کا نتیجہ ہی اس طرح نکالا گیا کہ پاکستان آگے نہ جا سکے۔ میں وہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ پاکستان یہ میچ جیت جاتا ہے اور نیوزی لینڈ جو ہے وہ انڈیا کو ہرا دیتا اور بنگلہ دیش بھی کچھ اسی طرح کا کرتا، پاکستان اگر انگلینڈ سے خدا نہ خواستہ بنگلہ دیش سے ہار جاتا ہے، تو بھارت کے امکانات کم ہو جائیں گے سیمی فائنل میں جانے کے۔ بالکل چانسز تو کم ہو سکتے ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے، اور یہ بھی لگ رہا ہے اس گروپ سے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے علاوہ جو بقیہ 3 ٹیمیں ہیں، بھارت، نیوزی لینڈ اور افغانستان، ان 3 میں سے ایک ٹیم کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات روشن ہوں گے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے بقیہ میچز پر، کیونکہ نیوزی لینڈ نے بھی ایک میچ کھیلا ہے، بھارت نے بھی ایک میچ کھیلا ہے، افغانستان نے ایک میچ آسان ٹیم اسکاٹ لینڈ کے خلاف کھیلا ہے، پاکستان 2 میچز کھیل چکا ہے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر کہ اگلے میچز، کیونکہ بھارت کا اب 31 اکتوبر کو میچ ہے، تو اگلے میچز کس طرح کے ہوں گے پھر اس کے بعد ہی صورتحال واضح ہوگی۔ لیکن کل کا میچ، آج کا میچ پاکستان کو ہر قیمت پر جیتنا ہے، تاکہ اگر آج پاکستان جیتتا ہے تو پاکستان سیمی فائنل میں تقریباً اپنی جگہ پکی کر لے گا۔ بہت شکریہ مرزا صاحب۔ ایک چھوٹے شارٹ کامنٹس آپ سے لینا چاہ رہا ہوں۔ شفیق صاحب، آپ چاہتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہو؟ دیکھیں ہمارا فائنل جس سے بھی ہو، جیت پاکستان کی ہونی چاہیے، پاکستان کی ہونی چاہیے، اور ہمیں فائنل میں پہنچنا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا انشاءاللہ ہماری بیسٹ وشز ہیں ٹیم کے لیے جس سے وہ کھیل رہی ہیں، چاہے نبیبیا سے ہو یا فائنل جیتے پاکستان۔ سلمان، ویسے پوری دنیا کے لیے تو ہم ایک کھیل پاکستان انڈیا کا میچ ایسا لگتا ہے وہ دنیا کی پوری کی نظریں پاکستان انڈیا میچ پہ آ جاتی ہیں۔ کرکٹ جو ہے نا پاکستان میں وہ کھیل ہے جو لوگوں کو جوڑتی ہے، تقسیم نہیں کرتی۔ بالکل۔ اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے خلاف جو میچ ہم نے جیتا ہے اور نیوزی لینڈ کے خلاف جیتا ہے، تو پاکستانی ٹیم میں، پاکستانی قوم میں ایک بڑا جسے کہتے ہیں جذباتیت اور بڑا ایموشنل پن ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹیم کے ساتھ بڑی یکجہتی نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کا ورلڈ کپ میں کھیلنا، سیمی فائنل میں پہنچنا، فائنل میں پہنچنا، یہ میں آپ کو بتاؤں جو پاکستان کے اندر اس وقت ڈپریشن کی کیفیت ہے نا، اس سے نکلنے میں بھی بڑا فائدہ ہوگا کہ بڑا بوسٹ اپ ملے گا پاکستان کو اگر پاکستان یہ کپ جیتتا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگلا جو ورلڈ کپ ہونا ہے، بڑا ورلڈ کپ، اس کے لیے بھی پھر آپ کو اپنی پوری ٹیم کے لیے ایک بڑا نیا بوسٹ اپ ملے گا جس کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ T20 کرکٹ ایسی ہوتی ہے سر جس میں آپ حتمی کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ یہاں پہ افغانستان کے جیسے بات آپ نے کی ہے، یہ ٹیمیں بہت تیزی سے اپنے آپ کو انہوں نے امپروو کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو میچ ہے پاکستان افغانستان کا بہت انٹرسٹنگ میچ ہوگا، آسان میچ نہیں ہے دونوں ٹیموں کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اظہر زیدی صاحب ہیں، لاہور کی بڑی معروف شخصیت، 5 دفعہ قومی ٹیم کے مینیجر رہ چکے ہیں اور بڑے پلیئر پروڈیوس کر چکے ہیں PNT سے، تو میں کہا ذرا اظہر زیدی صاحب سے بھی بات کی جائے۔ زیدی صاحب، آج کے میچ میں کیا تھوڑے سے کو چینج ہونی چاہیے؟ وہ لڑکا ہمارا ایک زخمی ہے، گھٹنے پہ گیند لگی ہوئی، عماد، تو کیا ہے کہ اگر ایک آدھے لڑکے کو آج آزما لیا جائے؟ دیکھیں رانا صاحب، اصل میں
کوئی مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کیونکہ ایک وننگ ٹیم آ رہی تھی، لیکن جہاں اگر انفٹ ہوگا اس کی جگہ تو پلیئر بنے گا. اور اگر آپ حقیقتاً مسئلہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ٹیسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہماری اگر اس کے خلاف ٹرن آئی 5-6 لڑکوں کی تو ہمیں کافی کچھ پتہ لگا ٹیم کے بارے میں کہ باقی پلیئر کے ہم 10 وکٹوں سے جیتے تو شاید ہمیں اپنی خامیاں کچھ نہیں پتہ لگی ہوں گی، لیکن جب 5-7 آؤٹ ہوئے تو ہمیں پتہ لگا کہ ہماری کیا خامیاں ہیں یا کہاں کیا ہمیں میچ کو کیا کر لے جانا ہے. تو چینجنگ فار دا بیٹرمنٹ آف دا میچ، فار دا گیم، فار پاکستان، میرا خیال ہے کوئی برائی نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان چیلنج کر سکتا ہے پاکستان کو؟ ڈیفینیٹلی 20 اوور کے میچ میں کوئی بھی پریڈکشن میرا خیال ہے پورے پاکستان کی کسی کی نہیں تھی کہ پاکستان 10 وکٹوں سے جیتے گا. اس میں آپ پریڈکشن یہ نہیں کر سکتے کون سی ٹیم جیتے گی، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی ٹیم اچھی ہے، اسپنر بھی اچھے ہیں، لیکن اس وقت ہماری ٹیم پاکستان کی آن ٹاپ ہے بابر اعظم کی قیادت میں، اور سارے لڑکے جیل ہیں، اور میرا خیال ہے پوری ٹیم، پورے مینجمنٹ جو ہے نا وہ ایک پیج پہ. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایکسپریس ٹریبیون کا جو اداریہ ہے نیڈ ٹو ڈیفیوز ٹینشن، ہم آلریڈی اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن جو رسول بخش رئیس صاحب کا کالم ہے فرق بڑھ چکا ہے. شفیق شارٹ کامنٹ چاہتا ہوں کہ فرق بڑھ چکا ہے، اسے کم کرنا چاہیے. دیکھیں انہوں نے نا امیر اور غریب کے درمیان جو ایک فرق بڑا اس پہ انہوں نے کیا، اور ہماری اکانومی پہ ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ اس پہ کام کریں کہ اصل میں ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کو اپنے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں مختلف پروگرام دے رہے ہیں جس میں اپنا سبسڈی ہے اور اپنا ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے. ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ میں اور آپ اگر وہی ہے کہ بھئی جس کی 2 لاکھ سیلری ہے اور وہ، میں آپ کی سیلری نہیں بتا رہا، ہمیں آنکھیں نکال رہے ہیں، تو وہ اور جس کی 10,000 سے 20,000 سیلری ہے، جو 50 کروڑ کے گھر میں رہتا ہے اور جو 2.5 مرلے کے گھر میں رہتا ہے، سبسڈی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے. سب کو ایک لاٹھی سے نہیں آنکنا چاہیے، جس کو جو ڈیزرو کرتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. اور انہوں نے اسی توجہ دلائی ہے کہ آپ اس فرق کو آپ کم کریں، یہ فرق بڑھتا جا رہا ہے، نو ڈاؤٹ. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب آج میں آج تمام اخبارات میں ہم نے دیکھا، صبح ایک چھوٹی سی خبر ہے لیکن اس کی اہمیت بڑی اہم ہے، اس پر میں مختصر سا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کل ہوئے، ان کے نتائج جو آئے ہیں اب وہ بڑے اہم ہیں اور بڑے دلچسپ ہیں. کہ یہ جو مقابلہ تھا سردار لطیف خوسا اور احسن بون کے درمیان، یہ دونوں استاد شاگرد ہیں. خوسا صاحب جو ہے وہ احسن بون صاحب جو نئے صدر منتخب ہوئے ہیں ان کے استاد ہیں، ان کے چیمبر سے انہوں نے ساری جو ہے وہ اپنی سیاست کا آغاز کیا. لیکن جو شاگرد ہے اس نے استاد کو بڑے مارجن کے ساتھ جو ہے اب وہ شکست دی ہے. خوسا صاحب نے 920 ووٹ لیے ہیں اور احسن بون نے 1546 ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں. اور دوسرا جس گروپ کے امیدوار تھے احسن بون، وہ سارا گروپ بھی جو ہے وہ خوسا صاحب کے شاگردوں میں شامل ہے. اعظم ندیر تارڑ، عابد ساکی، اور تیسرا یہ جو اپنا احسن بون ہے، یہ بھی تینوں ہی ان کے شاگرد تھے. اور تینوں کا تعلق پنجاب کے سب سے چھوٹے ضلع، ایک ہی ضلع سے، حافظ آباد سے ہے. اور یعنی پوری جو لیڈرشپ ہے وکیلوں کی وہ ایک چھوٹے سے ضلع میں چلی گئی. بہت شکریہ، مختصر آپ نے روشنی ڈالی. استاد وہی ہوتا ہے جس کا شاگرد اس سے آگے جائے، استاد اسی کو کہتے ہیں کہ جو ایک سٹیپ آگے لے کے جائے. آج کا ٹاپ ٹرینڈ ہے جی فتنہ نہ پھیلاؤ. اور جاتے جاتے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم سب بھی آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ خدا را فتنہ نہ پھیلاؤ. اس زمین کو، اس دھرتی کو پرامن طور پہ رہنے دو. ان غریبوں کا کیا قصور ہے جو گھر میں قید ہو کے رہ گئے ہیں؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے جو اسکول جانے سے رک گئے ہیں؟ ان مریضوں کا کیا قصور ہے جن کو ہاسپٹلائزڈ ہونے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے؟ ان ریڑھی والوں کا کیا قصور ہے جو روز کی بنیاد پہ کما کے اپنے گھر چلاتے ہیں؟ ان چولوں کا کیا قصور ہے جو جل نہیں پا رہے؟ آپ مذہب کے نام پر یہ کیا کر رہے ہیں؟ مذہب کے نام پر آپ قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ پوری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے. آپ کہتے ہیں فرانس کے سفیر کو نکال دو. بھائی جان، فرانس کا سفیر پاکستان میں نہیں ہے. کم از کم اتنا تو دیکھ لیں کہ سفیر ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ بے بنیاد باتوں پہ پاکستان کو انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں. خدا را ایسے نہ کریں. انشاءاللہ سوموار کو ملاقات ہوگی جی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.